اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کو کمپلیٹ کیا تھا کل، اور آج آپ دیکھیں ہم 84 پہ دیکھیں گے، اور 83 میں بڑا زبردست پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسا معاشرہ چاہتے ہیں، کہ ایسا معاشرہ ہو جہاں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو، جہاں ہر ایک کو اس کا حق ملے، جہاں جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کرے، چاہے وہ ماں باپ ہو، قرابت دار، رشتہ دار ہوں، یتیم ہو، مسکین ہو، یا معاشرہ ہو، یا حکومت ہو، وہ سب اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور اخلاق بڑا اچھا ہو، لوگوں کے لیے اچھی بات ہو، پرسنالٹی بڑی اچھی ہو، کریکٹرز بڑے اچھے ہوں، اور دین کی راہ میں پیسے دینا ضروری ہو، اللہ کا نظام قائم ہو ایک معاشرے کے اندر، اور وہ پیسہ جو ہے وہ ہر ضرورت مند کے پاس ڈسٹریبیوٹ ہو۔ یہ اللہ چاہتے ہیں کہ ایسا ایک معاشرہ ہو، اور اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے سب سے یہ وعدہ لیا تھا، یعنی جب آپ اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہو، تو یہ وعدہ آٹومیٹکلی میرے اور آپ کے اوپر بھی، اور سارے زمانے کے لوگوں پر بھی جو بھی آج تک آئے، ان سے یہ وعدہ لے لیا جاتا ہے ایمان کے ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے جب آپ ایمان لاتے ہو تو اللہ نے جو آرڈرز دیے ہیں وہ تو فالو کرنے کا آپ کا وعدہ ہی ہے نا، کہ اللہ جی میں آپ کی بندگی میں آتی ہوں۔ تو یہ اللہ ایسا معاشرہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انصاف چاہتے ہیں، ہر ایک کو اس کے حقوق ملے وہ چاہتے ہیں، اور اللہ نے جو نظام دیا ہے وہ بھی بلند و اللہ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ بہت کم تم میں سے، قلیل۔ تو آپ یہ تو نہیں کہو گے نا کہ اللہ کے نظام میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے سب اس کے اوپر ایمان نہیں لا سکتے۔ نہیں، انسان کے اندر کمی ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو مانتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی خواہشات آگے آ جاتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے ایک وقت میں، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں جینے کا حق ہے، میں آیا ہوں تو سب کچھ کر کے جاؤں، میری یہ بھی خواہش ہے، میری وہ بھی خواہش ہے، میرے پاس ایک یہ چیز بھی ہو، میرے پاس یہ گھر بھی ہو، میرا بزنس اتنا ہو، اور میں یہاں گھوم لوں، میں وہاں گھوم لوں، ہوتی ہیں خواہشات۔ لیکن خواہشات اتنی سوار نہ ہو جائیں کہ اس کی وجہ سے ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں، اللہ کے حکم کو تہس نہس کریں اور نہ مانیں، تو یہ زیادتیاں، یہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے حکم کے لیے کچھ نفسانی خواہشات کو مارنا بھی پڑتا ہے، جو کہ انسان کر نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے تو میں بار بار آپ کو وہ آیت بتاتی ہوں نا، سورہ نازعات کی، جب اللہ نے کہا کہ وہ شخص جو اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی، کہ جو دو کام کرے گا نا، کہ ایک تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو شخص ڈر جائے گا کہ ہر چیز میں اس کو یہ یاد آئے گا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اینڈ نمبر 2 جو اپنی نفسانی خواہشات کو مارے گا نا، اس کے لیے ہی جنت ٹھکانہ بنے گی۔ یعنی یہ دو اتنی مشکل چیزیں ہیں کہ ایک تو انسان ہر وقت یہ سوچے کہ اس کو اللہ کو جواب دینا ہے، بڑا کانشیس رہے، بڑا اٹینٹیو رہے، اور نمبر 2 اپنی نفسانی خواہشات کو مارنا سیکھ لے اللہ کے لیے، تو جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ یعنی یہ دو چیزیں ہیں صرف، اور یہی بہت ہمارے اوپر حاوی رہتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بہت قلیل ہیں، تو ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان قلیل لوگوں میں سے مجھے اور آپ کو بھی کر دیجئے۔ اب آگے آپ دیکھیے کہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، بہت سمجھنے کی آیت ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ، پکا وعدہ تم سے، لا تسفکون، نہیں تم بہاؤ گے، دماءکم، خون، کم تمہارا، یعنی اپنا تو نہیں نا، یعنی تمہارے ہی لوگوں کا، جو تمہارے اپنے لوگ ہیں ان کا تم خون نہیں بہاؤ گے، کیونکہ دوسروں سے تو آپ جنگ بھی کرتے ہو نا، ایک جنگ اعلانیہ ہوتی ہے، گورنمنٹ وہ جنگ اعلان کرتی ہے، تو اس میں آپ کو خون بھی بہانا پڑتا ہے، لیکن ایسے ناحق تو آپ کسی کا بھی خون نہیں بہاؤ گے۔ اور خاص کر کے یہاں پر بات آ رہی ہے کہ تمہارے اپنوں کا خون تم نہیں بہاؤ گے، کم کی بات آ رہی ہے، کیونکہ یہ سارا گرامیٹیکلی آپ اس کو دیکھو گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہیں تم نکالو گے، أَنفُسَكُمْ، تمہارے اپنے لوگوں کو، اپنے آپ کو تو نہیں نکال سکتے نا، اپنی جانوں کو تو نہیں نکال سکتے، تمہارے اپنے لوگوں کو، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، یعنی جو تمہارے گھر ہیں وہ ان کے بھی گھر ہیں، سمجھ آئی؟ تو نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر اقرار کیا تم نے،
وَأَنْتُمْ اور تم تشہدون تم گواہی دیتے ہو. یعنی تم نے وعدہ کیا تھا کہ نہ تم ان کو قتل کرو گے، اپنے لوگوں کو خون نہیں بہاؤ گے، اور تم ان کو ان کے گھروں سے بھی نہیں نکالو گے. سمجھ آئی؟ یعنی یہ تو ایک بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہیں گے، میں کہوں گی ہاں بالکل صحیح بات ہے، ایسا مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے کہ گھروں سے نکالوں. ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حصہ ہے، تو میں کیوں نکالوں ان کو گھروں سے؟ اور ظلم بھی نہیں کریں گے کہ خون بہائیں گے نہ حق. ہم نے وعدہ بھی کیا اور ظاہر ہے ایکسیپٹ کیا، لیکن ایسا ہوا نہیں. سمجھ آئی آپ کو بات؟ کہ ایسا ہوا نہیں. ثم انتم پھر ہو تم ہؤلاء تم ہی لوگوں تقتلون تم قتل کرتے ہو انفسکم اپنے ہی لوگوں کو، وتخرجون فریقا اور تم نکالتے ہو ایک جماعت کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے. سمجھ آئی؟ یعنی یہ بڑی انٹیلیجنٹ آیت ہے کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنا پڑا تھا اور مدینہ جانا پڑا تھا، کیونکہ یہ وہاں ان کو رہنے نہیں دے رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، زیادتیاں کر رہے تھے، مار رہے تھے. حالانکہ ان کا بھی حق تھا وہاں رہنا، لیکن ان کو ہجرت کرنی پڑی. تو یہ ایک ہجرت اللہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت تم نے وعدہ کیا تھا، یہ بھی تمہارے اپنے ہی لوگ تھے، لیکن پھر بھی تم نے ان کو وہاں جینے نہیں دیا، وہاں رہنے نہیں دیا. ایک اوپر کی سطح پر، ایک بیک گراؤنڈ میں جا کر ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہسٹری میں یہ بات بتا رہے ہیں، وہ قرآن ہی ہم کو یہ بات بتا رہے ہیں. اور آج کے حساب سے اگر ہم دیکھ لیں کہ آپ دیکھو نا کہ جو اسرائیل، اور آج کے حساب سے جو فلسطین کی بات ہو رہی ہے، اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، کہ یہ لوگ ان کو کہاں جینے دے رہے ہیں؟ حالانکہ یہ ان کی زمین تھی، وہ باہر سے آ کے رہے تھے، لیکن ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں ان کو. حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا تم کام نہیں کرو گے. یہ بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے نا، یعنی ان کی کتاب میں بھی نکلا ہوا ہے کہ تم ان کو ان کی جگہ سے نہیں نکالو گے اور خون بھی نہیں بہاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے؟ خون بھی نہیں بہاؤ گے. اور آپ دیکھو گے کہ یہ ہر سطح پر ہوتا ہے، اتنا بڑا ظلم. ملکوں میں لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، وڈیرے لوگوں کو ان کی زمین سے نکال دیتے ہیں. ان کی اپنی زمین ہوتی ہے لیکن قبضے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے یہاں جائیداد پر ایک جس کی اتھارٹی ہوتی ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے. بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، وہ دیتا نہیں ہے چھوٹے بھائی بہنوں کو، یا بھائی مل کے بہنوں کو نہیں دیتے، یا بہنیں مل کے ایک کسی کو نکال دیتی ہیں. ایسا بھی بہت ہوتا ہے. تو ان کی جگہوں سے آپ ان کو نکال دیتے ہو، حالانکہ حق مارا آپ نے ان کا. اور یہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کسی کا حق نہیں مارو گے، کیونکہ جب آپ اللہ پر ایمان لائے تھے تو یہ آٹومیٹکلی وعدہ تھا کہ کسی کا حق نہیں مارو گے، کسی پر ناحق ظلم نہیں کرو گے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو اوپر معاشرہ بتا رہے ہیں نا، وہ کون سا معاشرہ تھا کہ سب کو حقوق مل رہا ہے. اور جو نیچے یہ بات بتا رہے ہیں کہ اتنا معاشرے میں گند پھیلا دیا کہ لوگوں کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے، کسی کو اس کا حق بھی نہیں مل رہا، ناحق ان کی جگہوں پر قبضہ کر رہے ہو اور ان کو بھی وہاں سے نکال رہے ہو. بالکل جو ہمارے ملک میں آج ہو رہا ہے کہ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور ہم بول بھی نہیں سکتے. ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، ہر جگہ پر یہ حال ہے. میرٹ پہ کوئی کام نہیں ہے، سب کے ساتھ حق مارے جا رہے ہیں، اور اتنے بڑے لیول پر پولیٹیکلی بھی حق مارے جا رہے ہیں، اور نیچے کے لیول پر بھی حق مارے جا رہے ہیں. اس کا حساب ہوگا. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ آگے اس کی اتنی بڑی وعید دیں گے. اور پھر دیکھو ان کے بارے میں ایک مزے کی بات بتا رہے ہیں، مزے کی تو نہیں، ایک افسوس کی بات ہے کہ اتنا برا کیریکٹر ہے انسان کا یہاں پر جو اللہ بتا رہے ہیں. کیونکہ اوپر اللہ نے ایک بہت پیارا کیریکٹر بتایا کہ میں چاہتا ہوں معاشرہ ایسا ہو اور انسان ایسا ہو. نیچے اللہ نے بتایا کہ کتنا گر جاتا ہے انسان اپنے کیریکٹر میں، کتنا گر جاتا ہے، کتنا اس کی ایک ذلیل فطرت بن جاتی ہے کہ نکالتا ہے ان کو ان کے گھروں سے، ان کا حق مارتا ہے، ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، ان کو قتل کرتا ہے. تظاہرون تم غالب آتے ہو علیہم ان پر، بالاسم تم غالب آتے ہو ان پر، گناہ پر اور سرکشی پر. یعنی تم غالب آتے ہو ان پر گناہ کے ساتھ، یعنی تم ان پہ غلبہ پاتے ہو، ان پر روب جماتے ہو، طاقت کا استعمال کرتے ہو. سمجھ آئی؟ تم غلبہ پاتے ہو ان کے اوپر، طاقت کا استعمال کرتے ہو ان پر گناہ کے ساتھ، والعدوان اور سرکشی کے ساتھ. یعنی تمہارا حق نہیں بنتا تھا،
ظلم کے ساتھ گناہ کرتے ہو تم، یہ ان پر چڑھائی کر کر تم سرکشی کرتے ہو، سرکش بنتے ہو ان کے ساتھ یہ چڑھائی کر کر، کتنا ظلم ہوتا ہے۔ آپ دیکھو یہ فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ امریکہ جب کہیں بھی گھس جاتا ہے اور ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، وہاں کی ان کی زمین میں گھس جاتا ہے اور وہاں بمباریاں کرتا ہے۔ یہ جو افغانستان میں ہوا، یہ جو ایجپٹ میں ہوا، یہ جو ٹرکی میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جو لیبیا کے حال برے ہیں، یہ جو شام میں برے حال ہیں، یہ جو گھستا ہے ہر جگہ، جو زیادتیاں کرتا ہے ان کی زمین کے ساتھ، کیا ان کی بک میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ آپ کسی کے اوپر سرکشی اور ناجائز حرکتیں نہیں کر سکتے ہو؟ ہر ایک کی بک میں یہ بات ہے، کیونکہ ہر بک، توریت، زبور، انجیل، ہر بک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور ہر طرف انصاف اور حقوق کی بات ہے۔ آج بھی میں اور آپ بھی اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی، ہم کسی کو ان کے حق سے محروم کرتے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان کی سیٹ سے نکال دیتے ہیں، بہت ہوتا ہے آفیسز میں، پولیٹکس کھیل کر ایک انسان کو اس کی جگہ سے کسی طرح بھی نکلوا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں اور آپ گھر کے اندر پولیٹکس کھیل کے یہ کام کرتے ہیں۔ ہم بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں سب مل کے کسی ایک کو اس کا بزنس ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ بہت ہوتا ہے اس معاشرے میں۔ جو بھی یہ کام کرے گا نا، جو بھی تم یہ چڑھائی کرتے ہو نا کسی کے اوپر، اسم والعدوان، تم گناہ کرتے ہو بہت بڑا، اور سرکشی کرتے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھو کہ یہ اتنا نیچے لیول کا کام ہے کہ جو آپ کرتے ہو، یعنی جس کو عہدہ مل جائے، جس کے پاس طاقت ہو، وہ اپنے نیچے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے۔ تو آج تو امریکہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ آج بنی اسرائیل یہی سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور واقعی اتنے چند لوگوں نے جو پوری دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے نا، یہ بہت سالوں کی پلاننگ کرتے ہیں، حالانکہ بہت کم ہیں تعداد میں، لیکن ان کا یہ جو خراب دماغ چلتا ہے نا، ان کے پاس دماغ بہت ہے، اور اس کو یہ جو زیادتی کی طرف چلاتے ہیں، سرکشی کی طرف چلاتے ہیں، اور یہ پہلے سے کئی سالوں پہلے سے یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طرح سے قبضے کرنے ہیں۔ ہر بڑی بڑی کمپنیز میں ان کا بڑا بیٹھا ہے۔ اسرائیل جیوز ہیں، ساری بڑی کمپنیز میں آپ دیکھو تو جیوز بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی پہلے سے پلاننگ ہے کہ ہر بڑی جگہوں پر ان کا قبضہ ہونا ہے، چاہے وہ آپ امریکہ دیکھ لو، آپ یورپ دیکھ لو، ہر جگہ بڑی بڑی کمپنیز پر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پلاننگ کرتے ہیں ساری سرکشی اور گناہ کے ساتھ۔ تو کیا ان کی کتاب میں نہیں لکھا؟ کیا ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا یہ ذلیل نہیں ہوں گے؟ کیا یہ نیچے نہیں آئیں گے؟ یہ تو آج ہم پر اس لیے حاوی بن کے بیٹھے ہیں کہ مسلمان خود ذلیل ہوا ہے، اللہ کی باتیں نہیں مان رہا، ان کے اوپر ان کا کوئی رو بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا دیا ہے کریکٹر وائز کہ یہ اوپر اٹھ ہی نہیں پا رہا۔ اتنا گندا ہو چکا ہے، اس کے اندر اتنی لالچ ہے، اس کے اندر اتنا یہ ڈرپوک ہے، اللہ کی کوئی بات نہیں مان رہا، اور اتنا دنیا کی طرف جھکاؤ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اوپر بن کے بیٹھے ہیں، کیونکہ آج مسلمان ذلیل ہیں۔ لیکن اللہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، ضرور وہ بھی سب رسوا ہوں گے جو سرکشی اور زیادتی کرتے ہیں۔ اور کہیں بھی اگر میں اور آپ بھی حرکت کرتے ہیں تو ہر کوئی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا آتا ہے کہ وہ چڑھائی کرتے ہیں ان پر گناہ کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُمْ، اب دیکھیں اور بھی دیکھیں کیسا اللہ اس کا مطلبی چال باز کریکٹر بتا رہے ہیں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آئے تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، اگر تمہارے پاس وہ آ جائے نا، تفادوہم، یعنی قیدی بن کر آ جائے تمہارے پاس، کوئی مشکل میں مانگنے آ جائے، اس کے اوپر کوئی مشکل آ جائے، تفادوہم، تم فدیہ دیتے ہو ان کا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور حالانکہ یعنی تم اس کی مدد کر لیتے ہو اس وقت، سمجھ آئی؟ حالانکہ محرم، حرام تھا، علیکم، تم پر، اخراجہم، نکالنا ہی ان کا حرام تھا، وہی تم نے پہلے ہی حرام کام کیا تھا، اب اچھے بن رہے ہو۔ یعنی کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لینا، بھائی بہنوں کی اور اس کی،
اور ماں باپ کی جائیداد پر پھر جب کسی پر مشکل آئے، کوئی بھائی کو نہیں دیا ہو، کوئی بہن کو نہیں دیا ہو، اس کی مدد کر دینا، اس کی بیٹی کی شادی میں فرنیچر دے دینا کہ ہاں دیکھو میں نے اس کو یہ دیا، میں نے اس کی شادی کرائی، میں نے اس کے بچوں کے پیسے دیے، تو بھائی تم نے تو قبضہ ہی تو کیا ہوا تھا، وہی حرام تھا، آج مدد کر دیتے ہو تو کیا بڑی بات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، اتنا گندا آدمی، اللہ ایک پرسنالٹی اتنی گندی کھینچ رہے ہیں کہ پہلے اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، پھر جب اس کو مشکل آتی ہے تو اس کی مدد کرتے ہو اور اپنے آپ کو اچھا بتاتے ہو کہ ہاں میں نے ہی تو تمہاری ہیلپ کی نا، ایٹ لاسٹ اس کو اپنے نیچے لاتے ہو، اس کے اوپر احسان جتاتے ہو۔ یہی حال گاؤں میں ہوتا ہے کہ پہلے تو ان کے ساتھ ناجائز سلوک کرتے ہیں، سب پر قبضہ کر لیتے ہیں، کبھی اس کو پڑھنے ہی نہیں دیتے، اور پھر جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو ان کی کچھ مدد کرتے ہیں، تو ساری زندگی وہ ان کے غلام رہتے ہیں کہ یہ تو ہماری مدد کرتے ہیں، ساری زندگی۔ یہ جو پولیٹیشینز ہمارے اوپر بیٹھے ہیں، آج آپ نے دیکھا جب اتنی مہنگائی ہوئی، انہوں نے ہی کی، انہوں نے ہی پیسہ کھایا، پرائم منسٹر ہاؤس میں بڑی بڑی دعوتیں کیں، کبھی یہاں چلے جاتے ہیں، پورا جہاز لے کے پوری دنیا میں گھومتے ہیں، اور یہاں اتنی مہنگائی کرتے ہیں، اتنی مہنگائی کرتے ہیں، پھر مفت ایک آٹے بانٹ دیتے ہیں، اس میں بھی ذلیل کر کے اوپر سے آٹے پھینکتے ہیں، اور کہیں کسی کی مدد کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو اتنا آٹا دیا۔ شرم نہیں آتی؟ ذلیل لوگ ہو تم لوگ، رسوا ہوگے، ضرور رسوا ہوگے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ظالم کو بڑھاتے ضرور ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ حکمت سے کام لیتے ہیں، لیکن اللہ اسے بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ آج ہر اوپر بیٹھا ہوا بھول گیا۔ امریکہ لوگوں کے ادھر بمباریاں کرتا ہے، پھر اسی کو اٹھانے کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے تو اس کی مدد کی ہے۔ افغانستان میں بیٹھا رہا کہ ہم تو مدد کر رہے ہیں، ان کو سیٹلڈ ہونے دے رہے ہیں، پہلے خود پورا تباہ کیا، اب پھر کہتا ہے کہ ہم ان کو صحیح کر رہے ہیں، یہاں پر عورتوں کی پڑھائی بھی ہونی چاہیے، یہاں پر یہ بھی ہونا چاہیے۔ ہر ملک میں اس نے اس طرح کیا، ہر ملک میں، پاکستان کے ساتھ بھی یہی کیا۔ آج بھی ہمارے والے سمجھ نہیں رہے کہ آج بھی ہم کو یوز کر کے پھر اسی طرح ہمارے اوپر آ کے بیٹھے گا، لیکن ہمارے والے کیا سمجھیں گے؟ ان کو سب پتہ ہے، لیکن وہاں سے پیسہ لے کے سب چپ ہیں، ان کو بس اپنا پیسہ چاہیے، تو وہ سب کو یوز کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی کیا، افغانستان کی جنگ میں ہم کو گھسیٹا، پھر ہم کو ہی دہشت گرد ملک قرار دے دیا کہ ان کے اندر سے ہی دہشت گرد لوگ نکلتے ہیں، اور ہمارے والے بی کے ان کے ہاتھوں، ان کو صرف اپنے پیسے سے مطلب ہے، ذلیل لوگ ہیں، اتنے برے کیریکٹر کے لوگ ہیں کہ کبھی کبھار تو میرا دماغ ایسا چاہتا ہے کہ ان کو کیا کریں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو رہا۔ تو آپ دیکھو کہ یہ اس طرح سے کام، اس طرح سے جس کے اوپر پیسہ آتا ہے نا، جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے نا، وہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، اور پھر رحم کرتا ہے اور اچھا بنتا ہے کہ ہم نے تو یہ سب کیا، اور امریکہ بھی پھر اپنے لوگوں کو بتاتا ہے ہم نے تو یہاں اتنی ایڈ دی، ہم نے تو اس کو اتنا کیا، لیکن آپ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو رسوا کرتا ہے۔ آج پاکستان میں بھی سب کھل گئے، آج امریکہ بھی کھل گیا، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے وہ اسرائیل کو ایڈ دیے جا رہا ہے کہ فلسطین کو پورا تباہ و برباد کر دو۔ اس کے خود کے لوگ آج کھڑے ہو کے اس کے خلاف بول رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھو کہ یہ بھی ہر جگہ کھل رہا ہے کہ کیسے دوسرے ملکوں میں گھس کر ان کو تباہ کرتا ہے۔ یہ ہر ظالم کھلے گا، آپ دیکھ لینا۔ میں اور آپ بھی جس کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں نا، پھر ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ لوگ بہت سارے ایسے کرتے ہیں کہ کام کرنے والوں کو تنخواہ تو کم دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو ان کی مدد کر دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ بھی اس لیے بیٹھا رہتا ہے کہ نوکری بھی کہیں نہیں ملتی، چلو تنخواہ تو کم ہے لیکن یہ میری مدد کر دیتے ہیں، اور پھر ہم احسان جتاتے رہتے ہیں کہ تمہاری تو اس پر بھی میں نے مدد کی تھی، اس پر بھی میں نے مدد کی تھی۔ تو آپ کے اوپر تو حرام تھا کہ آپ اس کی محنت کی پوری تنخواہ اس کو نہیں دے رہے، اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے تو تمہاری یوں بھی مدد کی، میں تو تمہاری یوں بھی مدد کرتا ہوں۔ یعنی ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہمارا کیا کریکٹر ہے؟ آج میں بول بھی رہی ہوں نا تو مجھے شرم آ رہی ہے ایسے کریکٹر کی بات کرتے ہوئے، تو کہیں میں تو اس میں شامل نہیں ہوں؟ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ ہم کو کہاں بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں،
اور ہم کہاں نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اور اسی لیے تو اللہ نے کہا بہت کم لوگ مانتے ہیں، کیونکہ ہم کو اپنی بڑائی بھی چاہیے، ہم کو پیسہ بھی چاہیے، ہم کو دنیا بھی چاہیے، ہم کو اپنی واہ واہ بھی چاہیے. تو ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ پہلے زیادتی کرتے ہیں، پھر بچاتے ہیں. تو اللہ نے دیکھیں کلیئر فرمایا، جیسے لوگ حرام کمائی سے پیسہ کماتے ہیں پھر اللہ کی راہ میں بھی خوب خرچ کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں بھی خوب خرچ کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں بھی خوب خرچ کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو تمہارا جو تم نے پہلے حرام کام کیا تھا نا، جو پہلے کا تم نے کام کیا تھا نا وہی حرام تھا. یعنی اب یہ تمہارا کوئی قبول نہیں ہوگا، تم نے تو پہلے ہی حرام کام کر لیا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ طوائف پھر اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتی ہے تو وہ حرام کام کرتی ہے، تو ہم سب کو پتہ ہے نا. لیکن ہم جو اتنے حرام کام کرتے ہیں، ناجائز چیزوں سے ہمارے پاس پیسے آتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں بھی خوب خرچ کرتے ہیں، تو کیا ہماری بچت ہو جائے گی؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ قبول ہی نہیں ہوگا. یہ تم دنیا میں تو اس سے واہ واہ کما لو گے، لیکن تمہاری بڑی شامت آئے گی. اور اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور تم کفر کرتے ہو بعض کا. یعنی میں نے آپ کو کہا تھا نہیں، یہ جو وعدے ہیں یہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، سمجھ آئی؟ تو تم کیا بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو؟ استغفر اللہ. ہمارے یہاں تو آج کل پیسہ دے کے فتوے نکل آتے ہیں، ہمارے یہاں تو آج کل پیسہ دے کے یہ عالم بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں. یعنی تم کو شرم نہیں آتی ہے کسی کو بھی کہ تم اپنے مطلب کے لیے کتاب کی بعض چیزیں مان لیتے ہو اور بعض چیزوں کو نہیں مانتے ہو؟ جیسے میں آپ سے اکثر کہتی ہوں نا کہ رمضان پہ ٹی وی میں سب تھوڑا سا سر پہ پٹا لے کے، عورتیں بھی اور آدمی اپنے حساب سے شلوار قمیض پہن کے اللہ والے بن جاتے ہیں پورے، اور سب چینل پہ اللہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، جھوٹی باتیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں اللہ کے نام سے. اور جیسے ہی چاند رات ہوئی تو اپنے گانے تاشے ناچ گانے شروع کر دیے. ابھی تو پورا 29ویں گئی بھی نہیں ہے، اور آپ کے تو عید کے پروگرام کی جھلکیاں ہی ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. تو کچھ شرم کر لو کہ اس ایک مہینے میں ہی تم نے کچھ سیکھ لیا ہوتا کہ یہ غلط کام ہے. اور میں اور آپ بھی بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہی وہ ہماری عید کی تیاری میں خیال ہی نہیں رہا کہ کہاں میں غیبت کر رہی ہوں، کہاں کس کا میں حق مار رہی ہوں، کہاں میں کسی کو دکھا رہی ہوں، کہاں کیا کر رہی ہوں. اور ایسا لگا جیسے کوئی قید سے آزاد ہو گیا ہو کہ اب جو چاہوں کروں، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو کچھ تو شرم کر لو. میں کچھ کا شرم کر لوں؟ اتنی منافقت اور اتنا بھی اللہ کا اتنا سن کے سمجھ کے بن کے بھی اللہ کے نہیں ہو سکے. اللہ کہہ رہے ہیں تو کیا تم یہ چاہتے ہو؟ فما جزاؤ، بس کیا جزا ہے؟ اللہ ہم سے ہی پوچھ رہے ہیں کیا جزا ہونی چاہیے. من یفعل، جو وہ کرے، ذالک منکم، تم میں سے، الا خزی فی الدنیا، کیا جزا ہونی چاہیے اس کی کہ جو وہ کرے تم میں سے ایسا منافقت والا کام کرے، ایسا کریکٹر لیس ہو. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے سوائے اس کے، سوائے اس کے کہ خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، وہ یوم القیامہ، سمجھ آئی؟ دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی رسوائی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جس کو دنیا میں جس کو سزا ہو جاتی ہے نا، تکلیف ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اب تو یہ بخشایا چلا گیا، اب آخرت میں اس کو کوئی نہیں ملے گی، اتنا بیچارے نے دنیا میں تکلیف اٹھائی ہے. نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جو تم نے غلط کیا ہے اس کی دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی رسوائی ہے. وہاں بھی عذاب ملے گا اور یہاں بھی ملے گا. ہاں، جو نیک لوگ ہیں وہ یہاں اگر تکلیف میں بھی ہیں تو وہاں ان کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو غلط ہے وہ دنیا میں بھگتے گا، پھر بھی آخرت میں بھگتے گا. یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے. تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر پورا ایکسپلین کیا کہ یہ جو تم حرکت کرتے ہو، جو تم ظالم بن کے بیٹھے ہو، جو تم حق مارتے ہو،
اور پھر اگر تم ان کو بچا بھی لیتے ہو تو تم ذلیل ہوگے دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت کے دن بھی یردون الا اشد العذاب، اور وہ لوٹائیں گے تم کو شدید عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، یہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ پہلے میں ظلم کروں پھر ٹھیک کر دوں سب کچھ، تو اللہ غافل نہیں ہے تمہارے عمل سے۔ یردون، دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں ذلیل بھی ہوگے اور عذاب بھی بہت ملے گا شدید۔ اشد، دیکھیں الف کا جب ورڈ آتا ہے نا تو کسی بھی اس میں شدت بڑھ جاتی ہے، تو اشد العذاب یعنی اللہ کو اتنا برا لگتا ہے، یہ اتنا برا لگا یہ کریکٹر والا بندہ، اتنا برا لگتا ہے جو ایسے کام کرتا ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ذلیل بھی ہوگا دنیا میں بھی، قیامت میں بھی، اور شدید عذاب بھی ملے گا، کیونکہ اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو جو آج یہ سمجھتا ہے نا زیادتیاں کر کے، ظلم کر کے، ناانصافی کر کے، میں تو ہمارے یہاں جج کو بھی دیکھتی ہوں کہ ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ ان کو عہدہ ملا ہوا ہے اور اتنی غلط حرکتیں کرتے ہیں اوپر بیٹھ کے، کسی کو انصاف نہیں دیتے، اور جو منمانیاں پیسہ کھا کر جو انصاف دیتے ہیں تو ان کو شرم نہیں آتی ہے، پھر کسی ایک کیس میں، ایک دو کیس میں کسی کو صحیح بھی انصاف دے دے، تم کو کیا لگتا ہے پکڑنی ہوگی؟ یعنی اتنی زیادتیاں، اتنی ناانصافی ہوتی ہے کہ یاد رکھنا کہ دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے اور قیامت میں بھی ذلیل ہو گئے اور شدید عذاب ملے گا۔ اور میں جب سب کو بول رہی ہوں نا تو مجھے اپنے آپ کو بھی دیکھنا بہت لازم ہے، کیونکہ میں بھی کئی جگہوں پر یہ زیادتیاں کر رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گناہوں کو سب سے پہلے دیکھنا نصیب کرے، ہم سب کو دیکھنا نصیب کریں۔ دیکھیں آج ہی ہم صحیح ہو جائیں، باقی جو بھی ہو رہا ہو کم از کم میں اپنے آپ کو صحیح کروں، اور انشاءاللہ میں حق کے لیے ضرور آواز اٹھاؤں گی، اور اللہ مجھے اتنی ہمت اور طاقت دے کہ میں اٹھایا کروں، کسی بھی طریقے سے لکھوں یا کچھ بھی کروں، لیکن میں اٹھاؤں گی، اور اس سے پہلے میں اپنے آپ کو بھی ہر طریقے سے ٹٹولوں گی کہ میں کہیں ایسا کریکٹر لیس کام تو نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔